السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکتوب نگاری کے بارے میں سمجھانے والا ہوں اور غالب کا سبق یہ بھی سمجھانے والا ہوں، اور لاسٹ میں سید کرامت حسین حمدانی کے بارے میں جو خط لکھا گیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سمجھنے والے ہیں۔ لیکن سمجھ میں جبھی آپ کو آئے گا جب آپ پوری کی پوری آپ لاسٹ تک ویڈیو دیکھیں گے، تب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مکتوب نگاری دیکھ رہے ہیں یہاں پر، مکتوب نگاری۔ مکتوب کہتے ہیں لکھنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جو خط ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں مکتوب، جس کو لکھا جاتا ہے، جو لکھتا ہے اسی کو کیا کہیں گے؟ خط۔ مکتوب معنی اصل ہوتا ہے لکھنا، لکھا ہوا۔ اب مکتوب نگاری اس کو کہتے ہیں جو لکھتا ہے، اس کو مکتوب نگار کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آیا نا کہ جو لکھتا ہے وہ مکتوب نگار ہوتا ہے، یعنی مکتوب کو، خط کو لکھنے والا ہوتا ہے۔ مکتوب معنی یہاں پر مراد ہے خط۔ جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں وہی معنی ہے اس کا مکتوب کا۔ اتنا اس کا معنی سمجھ میں آیا نا؟ اب جو لکھا جا چکا ہے اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ اب اس کی یہاں پر دیکھیں تھوڑا شروعات، اس کی شروعات مثال کے طور پر اب مکتوب نگاری ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یعنی کہ اس کا یہ ہے کسی دوسرے انسان سے، کسی دوسرے شخص سے قلمی رابطہ جو کرنا ہوتا ہے اسی کو مکتوب نگاری کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آنا؟ یعنی مکتوب نگاری کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے مکتوب نگاری کا یا خط لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان سے قلمی رابطہ کرنا، قلمی طور سے ضابطہ کرنا، اس سے تعلق بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مکتوب نگاری کہلاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہا نا؟ اب اس مکتوب نگاری میں ہوتا کیا ہے؟ اتنا سمجھ آ رہا ہے نا؟ مکتوب نگاری میں ہوتا کیا ہے؟ تو خط لکھنے والے کے اپنے زمانے کی سیاسی ہوتی ہے، سماجی، معاشرتی اور زندگی کی بہت ساری جھلکیاں نظر آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہا نا؟ یعنی جو خط لکھتا ہے اس خط کو اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اس زمانے کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور علمی اور ادبی سماجی زندگیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اتنا سمجھ میں آیا نا کہ مکتوب میں، خط میں کیا کیا لکھا جاتا ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ اتنا آ گیا۔ اب اس کی شروعات تھوڑا ہم غور کرتے ہیں کہ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور سے اس خط کا رواج قائم ہوا ہے۔ سمجھ آ رہا نا؟ یعنی شیر شاہ سوری جو حکومت اور بادشاہ تھے، ان کے زمانے سے خط لکھنے کا چلن ہوا۔ لیکن ان کے زمانے میں ہوا کیا کہ انہوں نے فارسی زبان میں خط لکھنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہ مطلب ان کے زمانے میں جتنے بھی لوگ ان کے حواریین لکھتے تھے یا ان کے ایک دوسرے کے ہم نشی لکھتے تھے، وہ کس زبان میں لکھتے تھے؟ فارسی میں لکھتے تھے۔ سمجھ آ رہا نا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا، غالب نے جب ان کی پیدائش ہو گئی ہے تو غالب نے اپنے دور میں اپنے دوستوں کو جو خط لکھے ہیں وہ اردو میں لکھے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ مکتوب نگاری کا فن اردو میں غالب کے کھاتے میں ہی آیا ہے۔ اتنا سمجھ آیا نا؟ یعنی یہ پتا چلا آپ کو شروعات کس کی کہاں سے ہوئی ہے؟ شیر شاہ سوری، ٹھیک ہے، ان کے زمانے سے مکتوب نگاری کا چلن ہوا۔ لیکن کیسا ہوا تھا؟ وہ فارسی زبان میں ہوا۔ لیکن ان کے بعد پھر کیا آیا؟ غالب کا جب دور آیا تو انہوں نے اردو میں خط لکھے۔ کن کو لکھے تھے؟ انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے، اپنے اعزاء اقارب کو لکھے تھے اور اپنے ساتھیوں کو لکھے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے خطوط لکھے تھے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 900 خط انہوں نے لکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہا نا؟ کتنا خط لکھا ہے انہوں نے؟ تقریباً 900 خط لکھے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقارب کو، انہوں نے اتنے خط لکھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہا نا؟ اتنا سمجھ آ گیا آپ کو کہ خطوط نگاری کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ پھر غالب کو کیوں کہا جاتا ہے خطوط نگاری کا مالک؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو میں لکھا تھا اور وہاں پر جتنی بھی تھی ان لوگوں نے فارسی میں لکھا تھا۔ تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ غالب جو ہے اردو کے خطوط نگار ہے۔ بات سمجھ آ گیا نا اتنا؟ اب اس کے بعد یہاں پر انہوں نے تو لکھ دیا غالب نے 900 خطوط اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو۔ اب ان کے بعد کے جو لوگ تھے اس میں سید شبلی ہے، سر سید احمد خان ہے، اسی طرح شبلی ہے، مولانا حسین آزاد ہے، اور اسی طرح مہدی آفادی ہے، سید سلیمان ندوی ہے، اسی طرح فیض احمد فیض ہے، اور مہدی آفادی ہے، ماجد دریابادی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جیسے پریم چند ہے۔
ان سب لوگوں نے ان کے بعد، کن کے بعد یعنی غالب کے بعد انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اپنے اپنے خطوط کے مجموعے لکھے، کلیکشن لکھا ہے. تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے اتنا مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. کنہوں نے لکھا ہے تھوڑا موٹا موٹا میں آپ کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے سر سید نے لکھا ہے، سر سید احمد. ان کے بعد کنہوں نے لکھا ہے؟ شبلی، شبلی ٹھیک ہے. مولانا حسین آزاد، سید سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی. اسی طرح اور بھی ہے فیض احمد، فیض ٹھیک ہے. عبد الماجد دریابادی، پریم چند، بہت سارے ساتھی ہیں. لیکن آپ کو کم سے کم 2 یا 1 تو آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ کو ایگزام میں لکھنے میں آسانی ہو. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں یہاں پر پیدائش. اب ان کی غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ غالب ہے، لیکن یہ ان کا جو تخلص ہے، ان کا جو ٹائٹل ہے وہ پہلے اسد کیا کرتے تھے. بات سمجھ آ رہا نا؟ پہلے اسد کیا کرتے تھے، یعنی اسد کے معنی ہوتا ہے شیر. لیکن بعد میں انہوں نے تخلص کو غالب بدل دیا. جیسے شعر و شاعری میں انہوں نے پہلے اسد کیا تھا، اس کے بعد کیا کر دیا؟ غالب کر دیا. اب ان کی پیدائش ہوتی ہے 27 دسمبر 1797 میں. کب ہوتی ہے بھائی ان کی پیدائش؟ 27 دسمبر 1797 میں کن کی پیدائش ہوتی ہے؟ غالب صاحب کی پیدائش ہوتی ہے. اب یہ اتنے بڑے شاعر تھے، شاعر بھی تھے، مکتوب نگار بھی تھے، یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی تھے. انہی کا وہ شعر ہے کہ ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے، ہے کہ نہیں؟ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہے جسے. انہی کا وہ شعر ہے. اور پھر اور بھی شعر ہے کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. یعنی غالب کے اتنے شعر اور اتنے فیمس اور اتنے مقبول ہے. تو شعر تو ہے ہی فیمس، لیکن مکتوب نگاری میں بھی انہوں نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے پیدائش آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ ساری چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آتے ہیں تربیت، تعلیم اور تربیت. اب تعلیم ان کی جو ہوئی ہے، تعلیم اور تربیت چچا کے ذریعے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کے چچا نصر اللہ صاحب، نصر اللہ بیگ. ان کے چچا کون تھے؟ نصر اللہ بیگ. کیونکہ غالب صاحب کی جو ان کے والد جو ہے عبداللہ بیگ، ان کا انتقال جو ہے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. یعنی غالب صاحب جب چھوٹے ہی تھے تبھی سے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو پرورش کنہوں نے کی ہے؟ ان کے چچا نصر اللہ بیگ صاحب نے. آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے تعلیم و تربیت کس نے کی، تو آپ کو بتانا ہے. اتنا سمجھ میں آیا نا؟ اب یہاں پر دیکھیے تعلیم، یہ تربیت تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ تربیت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کیا ہے، چچا نصر اللہ بیگ صاحب نے. اب تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ دیکھیے، یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے، مولوی معظم کے مکتب میں انہوں نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا. اور وہی سے ان کو کیا شعر و شاعری کا بھوت سوار ہوا. بھوت سوار ہونے کا مطلب شعر و شاعری میں لگن پیدا ہوا اور جستجو پیدا ہوئی، ان کو شوق بڑھا. اتنا سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر دیکھیے شادی. اب ان کی شادی بھی کیا ہوا؟ 13 سال کی عمر میں ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہا نا؟ 13 سال کی عمر میں الہی بخش خاں معروف، الہی بخش خاں معروف. کیسے لکھیں گے آپ؟ ایسے لکھیے گا. ایگزام میں جو لکھنا ہے آپ کو ایسے لکھنا ہے، الہی بخش، ٹھیک ہے، معروف. اب اس کو مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. ٹھیک ہے. لیکن آپ جتنا میں لکھ رہا ہوں اتنا آپ نے کاپی پر لکھ لیا کریں، کیونکہ اس کے بعد اگر اسکرین شاٹ لے لیں گے تو کافی رہے گا آپ کے لیے. تو الہی بخش معروف خان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ان کی بیٹی کا نام پوچھا جا سکتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں امراؤ بیگم ان کی بیٹی کا نام ہے. ان کی بیٹی کا نام کیا ہے بھائی؟ امراؤ بیگم. اتنا سمجھ آ گیا نا؟ اب مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے. اب ان کے بعد ان کے مجموعے، ان کی کتاب. اب ان کی کتاب کیا ہے؟
شعر کے اور اسی طرح خطوط کے دو مجموعے ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب کے کتنے مجموعے ہیں, کتنے کلیکشن آف مکتوب ہے, تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ کو جواب دینا ہے دو. کون کون سے ہیں بھائی؟ عود ہندی, عود ہندی, اتنا سمجھ میں آ رہا نا, اور دوسرا ہے اردو معلی, اردو معلی. تو اتنا چیز مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اردو ہندی ہے اور اردو معلی ہے. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے سید شاہ کرامت, سید شاہ کرامت. اب یہاں پر دیکھیے مثال کے طور پر سید شاہ کرامت, اتنا تو سمجھ میں آ گیا. کتاب کون کون سی لکھی ہے, شادی کہاں ہوئی ہے, تعلیم و تربیت کیسے ہوئی ہے, غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے, ان کے بعد خطوط نگار کون کون سے تھے, اتنا بھی سمجھ میں آیا. غالب کے خطوط کتنے تھے, کن کو لکھا تھا, اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کو لکھا تھا, اتنا سمجھ میں آ گیا. اب یہاں پر دیکھیے سید شاہ کرامت, یہ کیا تھے, غالب کے کون تھے, ساتھی تھے. غالب کے کون تھے, ساتھی تھے, دوست تھے. انہوں نے, غالب نے اپنا خط لکھا تھا, بات سمجھ میں آنا, غالب نے اپنا خط کن کو لکھا تھا, سید شاہ کرامت حسین ہمدانی کو لکھا تھا. بات سمجھ میں آنا نا, سید شاہ کرامت حسین ہمدانی, پورا ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے. یہاں پر آپ کو لکھا ہوا بھی ہے, آپ اپنے اس میں کاپی میں نوٹ کر سکتے ہیں. کیا نام ہے, سید شاہ کرامت حسین ہمدانی. اب جب غالب لکھ رہے ہیں تو غالب نے اپنا نام اوپر میں دے رکھا ہے, پورا پتہ دے رکھا ہے کہ دہلی محلہ بلی براں, پورا کا پورا پتہ دے رکھا ہے. بات سمجھ آ رہا نا. اس کے بعد کب لکھا انہوں نے, یہ بھی بتا دیا تھا, 10 جولائی 1860 کو کنہوں نے لکھا تھا, سید شاہ کرامت صاحب کو غالب نے 1860 میں لکھا تھا. 1860 میں کیا لکھا تھا, خط لکھا تھا, خطوط لکھا تھا. اب اس میں کیا لکھا تھا, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے دوست میں تو بہت پریشان ہوں, زندگی کی پریشانیوں سے میں جھوج رہا ہوں. بات سمجھ نا, رات میں اور شام میں کباب کھا رہا ہوں, اور بھوک کے وقت میں 2-4-10 بادام کھا لیتا ہوں. یہ سب بات انہوں نے اپنی مجبوری بھی ظاہر کیا. پھر کیا کرتے تھے, یہ سید شاہ کرامت, یہ ان کے دوست ہیں, آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کون ہے ان کے دوست ہیں. کن کے دوست, یعنی غالب صاحب کے دوست ہیں. کون, سید شاہ کرامت حسین ہمدانی, آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو یہ جو ہے غالب کے پاس سیکھا کرتے تھے, ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے, کبھی اپنا کچھ دکھاتے تھے کہ بھئی میں نے کیا صحیح لکھا یا نہیں لکھا. تو غالب صاحب کیا کرتے تھے, ان کو کریکشن کرتے تھے, ان کے شعر و شاعری میں, ان کے خطوط میں کریکشن کرتے تھے, یعنی اصلاح کرتے تھے. بات سمجھ آ رہا نا. اب اصلاح کرتے کرتے انہوں نے کیا سوچا کہ ایک مرتبہ 100 روپیہ اس میں دے دیا لفافہ میں غالب صاحب کو. تو غالب صاحب نے سوچا, کہا کہ بھائی یہ 100 روپے دینے کی ضرورت نہیں تھی, آپ ایسے ہی سیکھتے, تب بھی ہم آپ کو سکھانے کے لیے راضی تھے. تو مجھے لگتا ہے اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آپ کو اچھی طرح آ گئی ہوگی. اب یہاں پر آتے ہیں وفات, ان کی وفات کے بارے میں. بات سمجھ آ رہا نا, ان کی وفات بھی جلدی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے, اگر یہ زیادہ دن ٹکتے تو اور زیادہ قوم کی خدمت کر سکتے تھے. مجھے لگتا ہے اتنی بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہم تھوڑا سا سوال حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے وفات آپ کو, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا میں لکھ نہیں پایا تھا, تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں 15 فروری 1869. 15 فروری 1869 کو ان کی مرتیو ہو گئی, یعنی ان کی وفات ہو گئی, ان کا انتقال ہو گیا. مجھے لگتا ہے اتنی ساری چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہاں پر دیکھیے غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو ہوئی ہے. کہاں پر ہوئی ہے, ننیحال, آگرہ. پوچھا جا سکتا ہے آپ کو, آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, یعنی ننیحال میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اب اگر پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے پتا جی کا نام کیا تھا, کن کے پتا جی, غالب کے پتا جی کا نام, تو آپ لکھ سکتے ہیں, یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے, یہاں پر آپ لکھ لیجئے عبداللہ بیگ. ان کی ماتا کا نام پوچھا جا سکتا ہے, یعنی ماں کا نام, تو آپ کہہ سکتے ہیں عزت النساء ان کی ماں کا نام تھا. تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آئی ہوگی. خط کا مقصد سمجھ میں آیا ہوگا, خطوط نگاری ہوتا کیا ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا, لیٹر رائٹنگ کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں آیا ہے. ساری کی ساری سمجھ میں اگر آ گئی ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے. اب چلتے ہیں سوال حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر پہلا سوال حل کرتے ہیں, غالب کی سن پیدائش کیا تھی.
میں نے آپ کو بتایا 1797 میں، ٹھیک ہے، یہ میں اب کھول کر کے دکھا رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا تھا 27 دسمبر 1797 کو غالب کی پیدائش ہوئی۔ چلتے ہیں آگے، غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو اپنی ننیحال میں پیدا ہوئے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، آگرہ میں اپنی ننیحال کے یہاں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا سوال نمبر 3، غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام لکھیے۔ میں نے ایک نہیں بلکہ 2 مجموعے کا نام آپ کو بتایا، وہ کیا بتایا تھا؟ عود ہندی اور اردو معلی، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا۔ چلیے، غالب کے کتنے خطوط ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب کے ٹوٹل خطوط تقریباً 900 ہے۔ کتنے ہیں میں نے بتا دیا تھا، آپ کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اگلا سوال حل کرتے ہیں، مکتوب نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی کہ مکتوب نگاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے ہم قلمی رشتہ قائم کرتے ہیں، یہ نہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں خیالات پوچھتے ہیں، خیریت خبر خیریت پوچھتے ہیں، یہی نہ ہوتا ہے، اور کچھ تو ہوتا نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چیز ہوتی ہے، جیسے سیاسی باتیں پوچھ لیتے ہیں، سماجی باتیں پوچھ لیتے ہیں، علمی باتیں پوچھتی ہے، معاشرتی باتیں پوچھ لیتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہم لوگ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا نمبر سوال، غالب نے اپنے خطوط میں کن باتوں کا اظہار کیا ہے؟ تو غالب نے اپنے خطوط میں نجی باتوں کے علاوہ معاشرے کے انقلابی اور عصری باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے، عصری باتیں، ٹھیک ہے نا، اور غدر کے حالات جو 1857 میں ہوا تھا، وہ سب غدر کے حالات بیان کیے ہیں بہت سارے خطوط میں، یہ ہر خطوط میں نہیں بلکہ بہت سارے خطوط میں، اور اپنے روزانہ کی، دن کی، رات کی جو باتیں ہیں وہ سب انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے۔ اس طرح آپ اس میں کاپی میں لکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اب اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے خط میں دوستی اور محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو، زندہ ہوں مگر مردے سے بہتر ہوں، مگر مردے سے بدتر ہوں، یعنی زندہ تو ہے بیچارہ لیکن زندہ ایک لاش ہے نا، اسی کو کہتے ہیں زندہ ہوں مگر مردے سے بدتر۔ ان لفظوں میں اپنے دوستی سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ حوادث زمانہ وہ عوارض جسمی سے نیم جاں ہو رہا ہوں، یعنی زمانے سے میں پریشان ہوں، بالکل مرا جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے۔ لیکن دوستوں کی خدمت گزاری سے کبھی مجھے کیا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی قاصر نہیں رہتا، میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں۔ دوستوں کی جب مدد کرنے کی باری آتی ہے تو میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، یہ چیز آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب چوتھا نمبر سوال، غالب کا تعارف مختصراً کیجئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا غالب کا تعارف یعنی انٹروڈکشن، آپ کو بتایا کہ 27 دسمبر 1797 کو غالب اپنے ننیحال میں آگرہ میں پیدا ہوئے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ ان کے والد کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا، مرزا کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ تھا۔ ان کی ماتا کا نام یعنی ان کی ماں کا نام میں نے آپ کو بتایا، عزت النساء بیگم تھا۔ تو آپ اس طرح یہ سب چیز آپ آسانی کے ساتھ لکھیں گے تو بہت اچھے نمبر آپ کو ملیں گے۔ اس میں بھی وہی چیز ہے، ان کی وفات آپ کو لکھ دینا ہے کہ کب 1869 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 15 فروری، اتنا یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 5، غالب کے خطوط کی زبان پر 5 سطریں لکھیے، یعنی 5 لائن آپ کو لکھنا ہے غالب کے خطوط کیسے تھے اس کے بارے میں۔ کیا لکھیں گے بھائی آپ؟ ان کی زبان سلیس اور رواں ہے، زبان کے اندر مٹھاس ہے، اور ان کا جو پڑھنے کا اور لکھنے کا جو انداز ہے وہ رواں ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ لکھتے چلے گئے، ایسا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، تحریر کا انداز مکالماتی ہے۔ مکالماتی کہتے ہیں ایسا ہے کہ جیسا وہ لفظ ہمیں بول رہا ہے، وہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مکالماتی۔ تو ان کے لفظ میں، ان کے خطوط میں مکالماتی شکل ہے، مراسلہ بھی ہے اور مکالمہ بھی ہے، دونوں چیز ہے۔ اب تھوڑا لمبا سوال جس میں آپ کو 10 نمبر مل سکتے ہیں ایک سوال کرنے کے، غالب کے لکھے ہوئے خطوط کس نوعیت کے ہیں؟ غالب کے لکھے ہوئے خطوط بالکل نجی ہے، ان خطوط میں غالب نے اپنے احوال و قوائف لکھے ہیں اور ساتھ ہی اپنے عہد کے حالات اور معاشرہ اور سماج کے بارے میں جو انقلابات ہیں ان کو پیش کیا ہے، دوستوں کے کام پر اصلاح کی ہے، بات سمجھ رہا نا، دوستوں کے جو کلام تھے، ان کی جو باتیں تھی، ان کے اوپر بھی پورا کا پورا اصلاح کیا ہے انہوں نے، اور اپنی بدحالی کا بھی اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے پریشانیوں کے ساتھ ساتھ دوستوں کی کرم فرمائی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اتنا چیز اگر آپ لکھیں گے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے سوال نمبر 2،
غالب کے علاوہ کتنے قلم کاروں کی مکاتب کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے؟ مکاتب کہتے ہیں کلیکشن کو، یعنی غالب کے علاوہ اور کن کن لوگوں نے اس میں یعنی کہ مکتوب نگاری میں پنجہ آزمائی کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا سید شبلی ہے، حالی ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اسی طرح بہت سارے ہیں، فیض احمد فیض ہے اور گورکھپوری ہے، اور اسی طرح صفیہ اختر ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں یا ان کے بعد خطوط نگاری کا کام شروع کیا تھا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ چلیے سوال نمبر 4، مکتوب نگاری کے کیا فائدے ہیں؟ میں نے مقصد آپ کو شروع میں بتایا اور اب فائدہ سمجھ لیجئے۔ مکتوب نگاری نثری صنف ادب ہے۔ یہ کیا ہے؟ نثری صنف ادب ہے، اور فن جیسا بھی ہو فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی بھی فن ہو کبھی بھی اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ مکتوب نگار سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جس زمانے میں لکھتا ہے اس زمانے کے حالات اور اس کی تصویر سب انسان کو معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے 1897 میں اگر کسی نے مکتوب لکھا ہے یا خطوط لکھا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ اس زمانے کے حالات کیسے تھے۔ اس سے کہ کب پتہ چل جاتا ہے؟ یہ خطوط لکھنے سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب مکتوب نگار فنکار ہو تو عام خطوط لکھنے والوں کے خطوط میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے، خط سے آدھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یعنی خط اگر کوئی آدمی لکھتا ہے، میں ہی کسی کو اگر لکھتا ہوں تو اس میں کیا کیا باتیں بیان کروں گا، اپنی جذبات کا اظہار کروں گا، یہ ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز چھوٹی ہوئی ہے یا کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہے، کمنٹ باکس آپ کا کھلا ہوا ہے، آپ اس میں سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، اور دوسرے بھائیوں کو یعنی جو اس بار 10ویں کا ایگزام دیں گے ان بھائیوں کو اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔